بنایا ہے، اور اللہ نے تکوینی طور پر جس چیز کو تمہاری فطرت کے اندر رچا بسا دیا ہے، اب اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صرف ایمان محبوب ہی نہیں بنایا بلکہ ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، یعنی وہ ایمان کی سجاوٹ اور وہ رونق جو ہے اس کے اثرات تمہاری عملی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ایمان تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ و معصیت اللہ نے تکوینی طور پر تمہاری نگاہوں میں مبغوض بنا دیے اور قابل نفرت بنا دیے۔ اولئک هم الراشدون، یہ تمام لوگ، یہ سب کے سب لوگ جو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں، الراشدون، سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ خدا کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جو کچھ کرتا ہے جان کر کرتا ہے اور اپنے حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ قرآنی آیات اور خصوصاً یہ آخری جملے، ان کو اصول اور ضابطہ بنا کر ذہن میں رکھ کر اس کے بعد جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس کے مضمرات پہ بھی غور فرمائیے، اور عقل خداداد سے بھی کچھ فتویٰ طلب کر کے خود ہی اس کا جو نتیجہ ہے اس کو نکال لیجیے۔ گزشتہ جماعت کے اندر جو موضوع چھیڑا تھا اس کے مبادیات یا اس کے مقدمات، جن پر اصل واقعے کا سمجھنا موقوف ہے، جب تک وہ حقائق نگاہوں کے سامنے نہ ہوں تو واقعہ قصہ بحیثیت قصہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تو آپ خیر سن ہی چکے ہیں شروع کے بیان میں کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ مطہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے آپ کے جو فرزند تھے وہ دو، سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی پارٹی کے ایک بدبخت کے ہاتھوں سے رمضان کی 17 تاریخ کو فجر کی نماز کے وقت مسجد کے قریب شہید ہو گئے۔ اب ساری باتیں پھر پیچھے سے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی ہی پارٹی کا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اپنی پارٹی کے اندر جو مخلص مسلمان تھے ان کے ہاتھوں سے نہیں، وہ جو منافق تھے، وہ جو سبائی تھے، عبداللہ بن سبا یہودی کی فکر کے علم بردار، جو حضرت عثمان کی شہادت کے فوراً بعد ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کے اندر شامل ہو گئے تھے، گھس گئے تھے، اور 4.5 سالہ عرصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایسا گزرا کہ ایک دن بھی چین اور سکون سے نہ گزرا حضرت علی کے لیے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے ازالت الخفا میں کہ ان سبائیوں بدبختوں کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم نہ ہو سکی جو حق تھا خلافت کے قائم ہونے کا، جو مقاصد خلافت تھے وہ حاصل نہ ہوئے۔ ایک انچ زمین حضرت علی کے دور میں اسلامی قلمرو میں شامل نہ ہو سکی۔ فتوحات کا سلسلہ حضرت عثمان کی شہادت پر جو رکا
تو رک گیا. یہ وہی بدبخت تھے کہ شروع میں حضرت علی کی فوج میں شامل ہوئے, ایسے حالات پیدا کیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے بیعت نہ کی. جلیل قدر صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے, یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ خبیث لوگ جو بیچ میں موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے یہ خلافت متمکن نہیں ہو سکے گی. شاہ ولی اللہ نے بھی اس کی تصریح لکھی ہے اس میں کہ آخر میں صرف کوفہ کا علاقہ ایسا باقی رہ گیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس پر خلافت کی, باقی سارے علاقے نکل گئے. لکھا شاہ ولی اللہ نے کہ حضرت علی کے اندر تمام اوصاف خلافت کے موجود ہوتے ہوئے بھی عملاً ان کی خلافت قائم نہ ہو سکی, اور اس کا بنیادی سبب یہی خبیث ہے. انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا فوری طور پر کہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے یا مزید کارروائیاں کرنے کے لیے حضرت علی کی فوج میں شامل ہوئے. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ان خبیثوں نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ منورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا دار خلافت تھا اور خلفائے ثلاثہ وہیں رہے, وہ چھڑوایا اور مدینہ منورہ چھڑا کر کوفہ میں جا کر دار خلافت بنوایا. انہی ناپاک وجود اور ناپاک جنس کی بدولت 4.5 سالہ اس عرصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بھی حج کی سعادت نہ حاصل کر سکے. حالات کی جو نامساعدی تھی, یہی وہ بدقیمت عنصر ہے کہ حضرت علی کو ام المومنین کے خلاف لڑایا, رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ کے خلاف. یہی وہ بدماش ہیں کہ اس کے بعد پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرائی, جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہیں کر رہے تھے. اور یہ حقائق ہیں, یہ وہ جو گھسی پٹی اور وہ رتب و یابس کا مجموعہ تاریخ جو ہمیں نظر آتی ہے, اس کے اندر ہی بہرحال کچھ نہ کچھ حقائق مل جاتے ہیں کہ ابھی معاویہ لڑائی نہیں لڑ رہے تھے. ان کا تو ایک مطالبہ تھا کہ میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا, لیکن ان خبیثوں کی موجودگی میں نہیں. اور 2 باتوں میں سے ایک بات کا آپ کو اختیار ہے, یا تو خود ان سے قصاص لے لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی عظمت کے فضیلت کے قائل ہیں, اور یا ان کو آپ اگر نہیں لے سکتے ہمارے حوالے کریں. افسوس کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں میں شامل نہ کیا, اور خلافت پر متمکن ہوتے ہوئے جیسا بھی تھا. اور یہ سب نے لکھا ہے, شیعوں نے بھی لکھا, سنی نے لکھا کہ سب سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنے والا وہ شخص تھا جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا. اس طرح نخی آپ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں, سب سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا وہ. نتیجتاً انہی لوگوں نے ابھارا, امیر معاویہ اپنی جگہ میں بیٹھے تھے, ان کے خلاف فوج کشی کی. پھر ظاہر بات ہے کہ اپنا دفاع انہوں نے کیا, ناچار مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جانبین سے فنا کے گھاٹ اتر گیا, اور یہ سازش انہی سبائیوں کا کام کر رہی تھی. اور اس خونریزی کے اندر 2 وہ صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے چکے تھے, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر, 10 مبشرہ کے 2 فرد, یہ بھی حضرت علی کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے کیونکہ وہ امیر معاویہ کے کیمپ میں تھے. یہ بھی ہوا. بالآخر مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ دشمن تو تباہ برباد کر کے چھوڑیں گے. باہمی صلح ہوئی. اس صلح کو بھی وہ سبائی پارٹی جو حضرت علی کی فوج کا تھی برداشت نہ کر سکی, اور فوراً ہی ایک بڑا گروہ جو الگ ہو گیا.